اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طرح کے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ اکبر، 3 افراد وہ ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا رسول جس پر لعنت کر دے اس انسان کی بدبختی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ کون افراد ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی؟ ایک وہ شخص کہ جو تنہا کھانا کھائے، دسترخوان لگا ہوا ہے اور انسان اگر تنہا کھانا کھا رہا ہے تو اللہ کے رسول نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے خانوادے کے افراد کو، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا تناول فرماتے۔ امام رضا علیہ السلام کو یہ معمول تھا کہ اگر گھر کے افراد نہیں ہوتے تھے تو آپ اپنے غلاموں کو، اپنے ملازمین کو بلاتے تھے اور اپنے ساتھ، لہذا دسترخوان یہ ہونا چاہیے کہ دسترخوان پر گھر کے بچے بھی ہونے چاہیے، گھر کے بڑے بھی ہونے چاہیے، سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ جس دسترخوان پر گھر کے تمام افراد ہوتے ہیں اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرے وہ شخص کی جو تنہا سفر کرے، تنہا سفر کرنے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ سفر میں انسان اگر تنہا ہے، کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو کم سے کم اس کا کوئی ساتھی ہونا چاہیے کہ جو اس کی مدد کر سکے، جو اس کے کام آ سکے، جو اس کی امداد کر سکے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، وہ شخص ہے کہ جو تنہا مکان میں سوئے۔ اگر انسان تنہا مکان میں رہتا ہے، اگر کوئی حادثہ ہو گیا، اگر کوئی مرض لاحق ہو گیا تو کم سے کم کوئی شخص ہونا چاہیے اس کے پاس کہ جو اس کی خدمت کر سکے، اس کو دیکھ سکے، اس کا علاج کر سکے۔ لہذا 3 طرح کے افراد وہ ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ پہلے دسترخوان پر تنہا کھانا کھانے والا، دوسرے تنہا سفر کرنے والا، تیسرے تنہا مکان میں سونے والا۔ لہذا ہم کو بچنا چاہیے کہ ہم ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق بن جائیں۔